رسول وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرو. اپنے سر کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت. ان تحفظ الرأس وما وعى، یہ قاعدہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر سر کی حفاظت کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ سر انسان کو اس لیے دیا ہے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکے، یہ سر کسی غیر کے سامنے نہ جھکے. اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ خالق و مالک کو کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى واسجد واقترب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے میرے قریب ہو جائیں. تو گویا جو انسان اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اس نے اللہ کا حیا نہیں کیا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، عبادت محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ ہو تو پھر اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ سوچ بٹھاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر وقت انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس وقت کون سے کام کرتا ہے، عبادت اللہ کی کیسے کرتا ہے، نماز میں اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، نماز میں اس کی فکر کیا ہوتی ہے، نماز کے اندر اس کے دل کے اندر کون کون سے خیالات آتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ تو انسان کے دلوں کے اندر اٹھنے والی سوچوں سے بھی واقف ہے.